بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، فرانسی جریدے چارلی ایبڈو جو عرصہ دراز سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اور وہ اپنی بے غیرتی اور کمینہ پن کو آزادی رائے کہہ کر اپنا حق سمجھتا ہے۔ اسی بات 2015 میں چارلی ایبڈو پہ خوفناک حملہ ہوا تھا جس میں وہ 12 بدبخت مارے گئے تھے۔ تب یہ سلسلہ رکا تھا، مگر حقیقت میں ان بدبختوں کا مقصد مسلمانوں کو دکھ پہنچانا ہوتا ہے۔ اب 2020 میں پھر دنیا کا عظیم ترین جرم ان بدبختوں نے کر ڈالا، مگر یہ بھول گئے تھے کہ مسلمان اپنی جان سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اب کی بار بازی ایک پاکستانی لے کے جس کی عمر صرف 18 سال بتائی جا رہی ہے۔ اگر یہ کمینے لوگ اپنی کرتوتوں سے باز نہیں آئیں گے، ایکشن کا ریئیکشن ہوتا رہے گا۔ تم اس کو آزادی رائے سمجھو اور گستاخی کرو، یہ ممکن نہیں کہ مسلمان خاموش رہیں۔ مگر بدقسمتی کی بات ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان حکمران خاموش ہیں، جو بولتے بھی ہیں بس زبانی جمع خرچ سے کام لیتے ہیں۔ انہوں تو یہ چاہیے تھا کہ جن ملکوں میں ایسی گستاخی ہو رہی ہے وہ بھی حکومت کی سرپرستی میں ہو رہی ہے، ان سے سوارتی تعلقات مکمل طور پر ختم کر جائے۔ مگر افسوس اس کے لیے دل میں غیرت اور عشق رسول کا ہونا ضروری ہے۔ ان ملکوں کا قانون اگر انہیں ایسی گستاخی کی اجازت دیتا تو ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے کہ تم کسی کے مذہب اور مقدسات کو گالی نہ دیں، مگر اسلام ہمیں یہ بھی اجازت ہے کہ ایسے بدبختوں کو کبھی معاف نہ کریں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ یاد رہے ان کی اپنی عدالت یعنی یورپی یونین برائے انسانی حقوق کی عدالت کا فیصلہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آزادی اظہار نہیں ہے۔ عدالت کے بقول اس سے تعصب کو ہوا مل سکتی ہے اور اس سے مذہبی امن خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ یورپ میں ایک عرصے سے آزادی اظہار کی آڑ میں توہین رسالت کے واقعات مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ مسلمان دنیا میں عام مسلمانوں کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آیا، مگر مسلمان دنیا کے حکمران زبانی جمع خرچ سے کام کر کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نیدرلینڈ کا ایک بدبخت سیاستدان بھی ہے جو قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتا ہے۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ ایسے تمام بدبختوں کو اس دنیا میں عبرت کا نشانہ بنا دے۔